بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کی. 1420 ہجری کے محرم کا آغاز، سال کا پہلا دن، عشرہ شاہ نجف میں ہو رہا ہے اور آپ پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. جعفری صاحب نے اپنے تمام سیاسی اور عزائی بصیرت کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے موقف کو بیان کیا. ان کی ذات ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے اور پاکستان کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی حیات کی بھی تعریف ہے. اللہ انہیں حیات رکھے اور ایسی بصیرت رکھنے والے لوگ ہمارے پاس کم ہیں کہ جو قومی مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس پر بولتے ہیں اور اس امام بارگاہ کی وہ سرپرستی بھی کر رہے ہیں. اور پھر یہاں کے تمام ٹرسٹی حضرات، آغا صاحب، ظفر، حسن کاظمی صاحب، جمشید زیدی صاحب، ان سب کی محبتیں اور بے پناہ خلوص کہ گزشتہ سال بھی ہم نے یہاں 10 روز آپ کے سامنے علم زندگی ہے کے عنوان پر تقریریں کی تھیں. اس مرتبہ اس مرکزی امام بارگاہ میں کہ جو کہ پاکستان کا قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلا امام باڑہ ہے اور سب سے قدیم امام باڑہ ہے، اور چونکہ امام بارگاہ کا نام ہی شاہ نجف ہے اور اس وقت آپ شاہ نجف کے مہمان بنے بیٹھے ہوئے ہیں، فخر ہے آپ کے لیے کہ آپ روضہ نجف کے سائے میں سامنے امیر المومنین کا روضہ ہو، نام امام بارگاہ کا شاہ نجف ہو، انجمن کا نام سفینۃ المومنین ہو، مومنین کا سفینہ علی ہیں، تو چاروں طرف علی علی ہے. اس لیے عنوان یہاں کے عشرے کا ہے دم ہما دم علی علی. بہرحال جو ہمارے سننے والے ہیں ماشاءاللہ ذہین ترین دانشور دل و دماغ کے مالک ہیں، اور ہمیں بھی اس پر ناز ہے کہ ہمارے سامنے بہت ہی ذہین ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک خوشی بھی ہے اور ایک پریشانی بھی ہے. خوشی تو یہ ہے کہ بڑے اچھے دماغ ذہانتوں والے ہمیں ملے ہیں، لیکن ایک پریشانی یہ ہے کہ چہاردہ معصومین سے ملیر تک 4 تقریریں روز کرنا ہے، اور کل کی تقریر آلے باقی ملا کر یہ 4تھی تقریر میں کر رہا ہوں، جبکہ ابھی پہلی محرم ہے، اور ابھی جب 5ویں تقریر انشاءاللہ ملیر پہنچ کر کروں گا تو آج ہی آدھا عشرہ ہو جائے گا. عشرے میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں، 5 آج ہو گئیں، 5 کل ہو جائیں گی، 2 محرم کو میرا 1 عشرہ ہو جائے گا. یوں 9 محرم تک 40 تقریریں آپ کے شہر میں کرنا ہے. کم از کم کچھ فیصد لوگ تو چاروں مجلسوں میں ہیں موجود، تو اگر ایک جملہ بھی کسی ایک جگہ کا کہیں ریپیٹ ہو جائے تو پکڑ لیجئے گا ہمیں. اب اگر اتنا بھی ناز اپنے مولا پر نہ ہو تو پھر علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ اور جب
باب مدینۃ العلم کے سائے میں ہم بھی بیٹھے ہوں اور آپ بھی، تو ادھر سے علم اور ادھر سے علم، اور یاد رکھیے جب شعائیں ٹکراتی ہیں تو نور کے جھماکے ہوتے ہیں۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ عالم کون ہے، ہم بڑے عالم ہیں یا آپ لوگ بڑے عالم ہیں، اس لیے کہ سننے کا سلیقہ ہم دیکھتے ہیں، خطابت کے انداز آپ دیکھتے ہیں، اور مجلس نام ہے ایک دوسرے کے امتحان کا۔ ہمارا کوئی ذہین سامع، میرا خیال یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ عنوان کیسا ہے، کیا ایام عزا میں علی علی ہوگا؟ یہ ٹکڑا شمس تبریز کی منقبت کا ہے، سوئے نجف روم شمم دم ہما دم علی علی، صوفی بس صفا منم دم ہما دم علی علی۔ تو ایک محبت علی میں سرشار ایک شاعر کا کلیات جو کئی ہزار صفحے کا ہے، علی کی مدح سے بھرا ہوا ہے، اور آج تک ان کا یہ نعرہ گونج رہا ہے، دم ہما دم علی علی، میری ایک ایک سانس میں علی علی ہے، میری ایک ایک سانس میں علی علی ہے۔ یہ نہیں کہا میری زبان پر علی علی ہے، بھئی زبان پر علی علی جب آئے گا جب زبان ہلے گی، سانس تو کبھی رکتی ہی نہیں ہے، سانس آئی اور علی علی۔ اگر یہ کہہ دیتے میری زبان پہ علی علی ہے تو بڑے کیسے ہوتے؟ میری ہر سانس میں علی علی ہے۔ یہ آمد نفس جو ہے، یہ آمد و شد جو ہے نفس کی، ہر سانس پکار رہی ہے علی علی۔ گویا انسان کی زندگی کی ضمانت ہے علی علی۔ تو جس نے زندگی دی ہوئی ہے اس کا احسان مانو، یہ شرک نہیں ہے جملہ۔ تو بھئی زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ سانس آئے، زندگی یہ بھی ہے کہ جیو تو علم کے ساتھ جیو، اگر جہل کے ساتھ جی رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے مردہ ہو۔ اور جب علی علی کہا تو پتا چلا علم کے ساتھ جی رہا، علم کے ساتھ جی رہا ہے۔ اور کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ 10 دن صرف زانو پہ ہاتھ مار مار کر ہم علی علی کروائیں گے، آپ عنوان کی تشریح سن کر رونے لگیں گے۔ ہم 9 دن یہ پڑھیں گے کتنوں کی زبانیں کٹیں علی علی کہنے پر، کس کے سر کاٹے گئے علی علی کہنے پر، کس کو سولی پہ چڑھایا گیا علی علی کہنے پر، اور سلسلہ اگر بند ہو جاتا تو آج یہ عنوان نہ ہوتا۔ جزاک اللہ، سمجھ گئے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کٹے ہوئے سر، کٹی ہوئی زبانیں، سولی پہ چڑھی ہوئی لاشیں پکار رہی ہیں، روک سکے؟ روک لیا علی علی؟ بند بنا دیے بغداد کی دیواروں نے، بڑے تو بڑے تھے، بچوں نے دیواروں میں چن کر ماؤں کو بھول کر پکار کر کہا کتنی دیواروں میں گارے لگاؤ گے ہمارے خون کے، علی علی رک جائے گا؟ علی علی رک جائے گا؟ علی علی اگر خوشی کا نعرہ ہے تو مصائب کا بھی نعرہ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے دلیل دو، آپ خوشی میں 13 رجب کو کہتے ہیں نعرہ حیدری، آپ غدیر کے دن کہتے ہیں نعرہ حیدری، آپ میدان جنگ میں کہتے ہیں نعرہ حیدری۔ آپ سننا چاہتے ہیں کہ مصائب میں کہاں علی علی پکارا گیا؟ جب حسین علی اکبر کی آواز پہ چلے تو کہہ رہے تھے علی علی علی۔ علی صرف ہنساتا نہیں ہے نعرہ، رلاتا بھی ہے۔ واضح ہو گئے ہے نا کہ کیا ہے دم ہما دم علی علی۔
شب ہجرت سے کہو تو اور دعوت ذوالعشیرہ سے کہو تو کربلا تک علی 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 علی. دو رخ ہیں موضوع کے. علی کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی. 40 ہجری سے 60 ہجری 20 برس میں کتنا علی علی پکارا گیا اور کتنے لاشوں کے ڈھیر لگے، یہ موضوع ایک طرف. لیکن ہم جب کہ اس موضوع کو شروع کریں اس سے پہلے تمہیدی تقریروں میں چند دن ہم آپ کو یہ بتائیں گے ابھی تو علی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی تو کعبے میں فاطمہ بنت اسد گئیں بھی نہیں، ابھی تو انبیاء کا دور چل رہا ہے، ابھی تو انبیاء آ رہے ہیں. علی علی ہو رہا ہے، علی علی ہو رہا ہے. پہلے تمہید تو سن لیجئے، کہاں علی علی، کہاں تک علی علی. آدم نے پکارا علی علی، آدم نے پکارا علی علی. روتے میں پکارا، آنسو رواں تھے اور جبریل امی نے کہا بارگاہ الہی میں آپ کی دعا جب پہنچے گی پکاریں علی علی. جبل رحمت پر حاجی چڑھ جاتے ہیں. کیوں چڑھے ہو؟ یہاں آدم کی دعا قبول ہوئی. پہاڑی کو بہت مان رہے ہو، ارے دعا قبول ہونے کا وسیلہ پہاڑی نہیں تھی. جبریل نے آدم سے کہا پکارو علی علی، اور ادھر آدم اور حوا نے کہا علی علی، اور ادھر دعا قبول ہوئی. اب آدم وہ آدم نہ تھے، یعنی آدم نے بتا دیا کہ جو محبت علی میں جیے، جو علی کی محبت میں زندگی گزارے. اب آدم کو سب کچھ مل گیا. جب کہا علی علی تو اولاد بھی ملی. وہ عزتیں جو کبھی جنت میں تھیں سب واپس ملی. وہ سب کچھ واپس مل گیا. تو پھر کیا اولاد کو وصیت نہیں کریں گے؟ دیکھیے ہماری کوئی بھی تقریر اور کوئی بھی جملہ بغیر حوالے کے نہیں ہوتا. آپ کہیں گے کون سی کتابوں میں لکھا ہوا ہے آدم نے علی علی کہا، انبیاء نے علی علی کہا؟ ہم آپ کو صفحہ نمبر اور کتاب اور یہ اور وہ تھوڑی سنائیں گے. ہم تو بعض ایسی دلیلیں دے دیتے ہیں کہ کوئی آپ کا سامنے والا کتاب اور صفحہ پوچھے آپ وہ دلیل دے دیجئے، کہ اس کو کاٹ دیجئے، اس دلیل کو کاٹ دیجئے. بھائی 120 برس کی عمر ہو چکی تھی ابراہیم کی اور جناب سارا 90 برس کی. اولاد نہیں ہوئی. جب ہاجرہ سے شادی کی تو پہلی اولاد ہوئی. چونکہ اسماعیل پہلی اولاد ہیں، ہاجرہ سے پیدا ہوئے. نام رکھا عبرانی زبان کی لغت پر جسے عبور ہو وہ مجھ سے بات کرے. عبرانی زبان میں علی کا نام ہے ایلی، ایلی کا مخفف ہے ایل ایل ایل، الف یہ لام ایل. تو اتنا مشہور تھا یہ نام ایل ایلی علی کہ ہر مشہور چیز کا نام علی پہ رکھا جاتا تھا. دنیا کا پہلا شہر جب بسایا گیا روئے زمین پر اس شہر کا نام ہے بابل. باب مانے دروازہ، ایل مانے علی. علی علی توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی ایلی ایلی. جب پہلا بیٹا پیدا ہوا تو پکار کر کہا پروردگار اس بچے کا نام رکھ رہا ہوں. عربی میں یا عبرانی میں نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسما. بھئی اسم کہتے ہیں نا، اسما کا نام رکھ دیا اسما ایل. علی کے نام سے ابراہیم جیسا
نبی اپنے بیٹے کو علی نہیں کہتا بلکہ یہ کہہ رہا ہے نام علی کے وسیلے سے ملا. اب قربانی، حج، صفا اور مروہ، سعی سب تمہیں مبارک. اسماعیل آپ کو مبارک. سمجھے تو دنیا کہ کہاں علی علی. نوح کی کشتی ٹکرا رہی ہے کوہ جودی سے. تاریکی تھی، پانی برس رہا تھا، بادل چھائے تھے، کالی کالی گھٹا تھی. گنگور گھٹا میں اندھیرا آج بھی چھا جاتا ہے. سیاہ بدلی میں اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا. اس اندھیرے میں کوہ جودی سے کشتی ٹکرانے والی تھی. اور نوح جیسا نبی کہ اگر سفینہ ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ اتنے ہی سے تو بچے ہیں، انسانیت ختم ہو جائے گی. کہ ایک بار اندھیرے میں اندھیری کشتی نور سے جگمگا اٹھی اور ایک آواز آئی، علی آیا ہے نوح کشتی بچانے. تو کیا کشتی نوح پہ علی علی نہیں ہوا؟ آدم نے بھی کہا دم ہم آدم علی علی، نوح نے بھی کہا دم ہم آدم علی علی، ابراہیم نے بھی کہا دم ہم آدم علی علی. تو یہ بھی بتانا تھا اگر قید مل جائے، مصیبتیں آ جائیں تو کیا نہیں ہوگا علی علی؟ نہیں ہوگا علی علی. سب سے بڑی مصیبت جو یوسف پر آئی، سب سے بڑی مصیبت، بہت مصیبتیں یوسف پر آئیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جسے خود حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ بڑی مصیبت وہ تھی جب زلیخا نے، ہائے ہائے کسی نبی کے لیے، کسی متقی کے لیے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ تلواروں سے ڈرتا نہیں، وہ اقتدار سے ڈرتا نہیں، وہ ظلم سے ڈرتا نہیں. اس کے لیے سب سے نازک منزل یہ ہے کہ جہاں، اب میں کیسے احتیاط برتوں یہاں پر، لیکن قرآن نے تو کھل کے بات کی ہے، لیکن ہم کیا کریں، مجلس کے آداب الگ ہیں. یعنی نبی کے لیے سب سے کڑی منزل ہے تحفظ عصمت. سب سے کڑی منزل نبی کے لیے ہے حفاظت عصمت. اور وہ منزل 16 برس کے، جب گھر میں آئے تھے تو 60 برس کے. عزیز مصر نے، عزیز خطاب تھا مصر کے وزیر خزانہ کا، جو بھی وزیر خزانہ آئے عزیز کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کو کہا کہ یہ عزیز ہے، نام لیا کہا عزیز، عزیز مصر. عزیز کے معنی ہے عزت. مصر کا گویا فارمولہ یہ تھا جس کے پاس دولت عزت اس کی. یوسف نے معنی بتائے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ نہیں ہے عزیز، وہ نہیں ہے عزت والا، جس کے پاس عزت ہے وہ ہے عزت والا. تو قرآن نے اعلان بھی کر دیا کہ عزت صرف 3 کے لیے. کیا ہے قرآن کیا ہے؟ عزت صرف 3 کے لیے. عزت اللہ کے لیے، عزت نبی کے لیے اور مومنین کے لیے. اب چوتھا کوئی عزت میں شامل نہیں ہے. اور اللہ اور نبی اور صاحبان ایمان عزت کے معاملے میں برابر ہیں. اب اس میں کیا شرک ہو گیا بھائی؟ یہ آیت جناب زین اپنے دربار یزید میں پڑھی تھی جب اس نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. زینب نے کہا تیرے لیے عزت نہیں ہے، عزت اللہ کی ہے، نبی کی ہے اور صاحبان ایمان کی، تیرے لیے عزت نہیں. عزیز مصر یوسف نے بتایا عزت کا پیمانہ کیا ہے. کہ یہ بچہ ہے بازار میں خریدا ہے، قیمتی ہے، قیمت زیادہ دی ہے، اولاد ہمارے ہے نہیں، شاید کام آئے، اس کو پال لو. زلیخا اسے پال لو. تب تو 7 برس کے تھے، 7 برس گزرے تو حسن یوسف تو مشہور ہی ہے. پھر بازوؤں نے بھی رنگ نکالا، چوڑا چکلا سینہ ہوا
آنکھیں تو تھی ہی نسل ابراہیمی والی، رنگ تو تھا ہی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب والا، جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اور تو اور گھر میں ہی آگ لگ گئی۔ بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں لیکن قرآن نے سب کچھ بیان کر دیا۔ اب یہ ہیلا کہ کیسے زلیخا نے ترکیب سوچی، تیار ہو کر اپنے محل خاص سے نکلی۔ زلیخا کے حجرے تک جانے کے لیے 7 دروازے تھے۔ یہ یاد رکھیے گا، بادشاہوں کے یہاں ہمیشہ 7 دروازے ہوتے ہیں۔ 7 دروازوں کو طے کر کے رؤسا تک جایا جاتا تھا۔ قسمیہ آپ کو بتا رہا ہوں، لطف لیجیے گا، پوری دنیا میں اب نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی حاکم کے جہاں 7 دروازے ہوں۔ پورے روئے زمین میں اس وقت صرف ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں 7 دروازوں سے ہو کر جانا پڑتا ہے، اس کا نام ہے امام رضا۔ ایک بادشاہ، شاہ عرب و عجم، گن کے جائیے گا، آپ کی زیارت کرنے جائیے گا، دروازے گنتے ہوئے جائیے گا، 7 دروازے۔ یہ تھی بادشاہوں کی شان۔ تیار ہو کر نکلی، زیورات سے مرصع، خلعت شاہی پہن کر۔ سامنے سے آئے یوسف، کہا یوسف میں تیار تو ہو گئی، مجھے جانا ہے، مصر کے امیروں کی عورتیں جمع ہیں، وہاں دعوت ہے، لیکن میں بھول گئی، پچلڑی میری رہ گئی، وہ ذرا جا کر تم اٹھا کر لے آؤ تاکہ میں گلے میں پچلڑی پہن لوں۔ یوسف چلے۔ بھائی جس محبت اور توجہ سے آپ سن رہے ہیں، منزل تک آنے کے لیے ہوشیار رہیے گا، موضوع بھی یاد رہے۔ یوسف چلے، وفادار تھے، غلام کہے جاتے تھے۔ مالکن نے کہا تھا دوڑتے ہوئے چلے، خوابگاہ میں پہنچے اور آئینے کے سامنے سے پچلڑی اٹھائی۔ ابھی اٹھا کے پلٹے نہیں تھے، دیکھا پشت پہ زلیخا آ گئی۔ چلی پیچھے پیچھے، لیکن کیسے چلی؟ پہلے دروازے پہ تالا لگایا، دوسرے پہ تالا لگایا، تیسرے پہ تالا لگایا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، تالے لگاتی چلی اور چابی چھپاتی چلی، کنجی چھپاتی چلی، اور اب آخری حجرہ تھا۔ جیسے ہی یوسف پلٹے پچلڑی لے کر، زلیخا نے، اب میں بیان نہیں کروں گا، کہا یوسف آؤ، بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ قرآن میں سب ہے، پڑھیے، یوسف آؤ۔ یہاں پہ ایک آیت رکھی اللہ نے چھوٹی سی، کہا وہ وقت تھا، یعنی اللہ اگر اعلان کرے تو بڑا قیامت وقت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ وقت آ گیا تھا کہ یوسف کا کوئی سہارا نہیں تھا، میں احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر میں یوسف کو اپنی نشانی نہ دکھا دیتا تو یوسف بچ نہیں سکتے تھے۔ وہ منزل تھی کہ ایک بار یوسف کی نظر اٹھی اور اب جو سامنے دیکھا، علی کہہ رہے تھے یوسف میں موجود ہوں۔ دم ہمارا مالی علی، ہم اپنی نشانی نہ دکھا دیتے۔ اللہ کی نشانی کون ہے؟ جب اس کو بتانا ہوتا ہے عظیم وقت تو وہ کہتا ہے میری نشانی۔ یہاں کہا اور وہاں کہا کہ جب پردہ ہلا شب معراج تو ہم سے کیا پوچھتے ہو کہ ہمارے حبیب نے کیا دیکھا؟ بس جو دیکھا سو دیکھا، ہماری نشانی کو دیکھا، ہماری نشانی کو دیکھا۔ یہاں یوسف نے نشانی کو دیکھا،
اب دیکھیے بھائی جملے کی قدر کیجئے گا. چونکہ آنے والا اللہ کی نشانی تھا. اب یوسف بھاگے, زلیخا پیچھے دوڑی, لیکن پہلے دروازے پر تالا قفل. اب کیا ہو؟ یوسف جیسا ہی دروازے کے قریب پہنچے, تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا. یوسف چلتے گئے, دروازے کھلتے گئے, تالے ٹوٹتے گئے. نشانی آ گئی تھی کہ جس کے آنے سے اور گھر کا نہیں, اللہ کے گھر میں دروازہ ٹوٹا. اب دروازوں کے تالے کس کام کے؟ یوسف چلتے گئے. جملہ پھر دوسرا لے لیجئے کہ وہ اللہ کے گھر میں دروازہ بنا. یوسف نے کسی نشانی کی طاقت سے تالے توڑ کر دروازے کھولے. آنے والا وہ ہے کہ جہاں 80 آدمی مل کر دروازہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں, وہ دروازہ اس کے ایک ہاتھ کا کھیل ہے. ارے علم کے شہر کے دروازے کے آگے کمزور چولوں کے دروازے کیا ہیں؟ وہ تو باب مدینۃ العلم ہے, وہ تو شہر علم کا دروازہ. یوسف نے نشانی دیکھی. اب یوسف کو کتنا اطمینان ہے. آخری دروازہ جو آیا تو زلیخا یوسف کو پا ہی گئی. دوڑ کے دامن پہ ہاتھ ڈال. وہ بھاگ رہے تھے, یہ تعاقب کر رہی تھی. دامن ہاتھ میں آیا, یوسف نے جھٹکا دیا, دامن پھٹا. دامن اس کے پاس, یوسف آگے. شارع سے آگے کی جو راہداری تھی محل کی, اس میں پہنچ گئے. اتنی دیر میں عزیز مصر آ گیا. منظر عجیب تھا. ادھر کا منظر میں اشارے سے بتا چکا. شوہر نے زوجہ کو دیکھا, یوسف پہ نظر گئی, دامن تھا پیچھے کا. تو ادھر تو عزیز مصر نے کچھ دیکھا ہی نہیں, یوسف تو سامنے تھے. منظر ادھر کا دیکھا اور یوسف ٹھیک ٹھاک. کہ ہیلا کیا. اللہ نے کہا, عجیب لفظ رکھا ہے ہمارے سارے محدث دہلوی اور محمد شفیع صاحب اہل سنت والجماعت کے مفسرین نے. سب کا قرآن پڑھیے, یہاں ایک ہی لفظ رکھا ہے کہ زلیخا نے اپنا چلتر دکھایا. عجیب لفظ ہے جناب ترجمے میں, چلتر, عورت کا چلتر. ایک بار ڈاڑے مار کے رونے لگی اور عزیز مصر سے کہا, دیکھا یہ تمہارا غلام کتنا بے وفا ہے, کیا کیا حال میرا. عزیز مصر کو اپنے غلام پہ ناز تھا, لیکن زوجہ کی شکایت, کیسا موقع ہے. یوسف گھبرا گئے, یوسف پریشان ہو گئے. ابھی کہا تھا اس نے, ابھی عزیز مصر نے فیصلہ صادر نہیں کیا تھا کہ ایک بار یوسف کی نظر گئی زلیخا کے ایک رشتے کے بھائی کے یہاں. 3 دن پہلے ایک بچہ پیدا ہوا تھا. محل میں اسی راہداری میں جھولا پڑا تھا. 3 دن کا بچہ اور جھولے میں جھول رہا تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا. ایک بار کا عزیز مصر, میں کیا بتاؤں, میں کیا بتاؤں, اس بچے سے پوچھ لے کہ اصل واقعہ کیا ہے. نبی کے علم کا ناز دیکھیے, یعنی وسیلے پہ کتنا ناز ہے یوسف کو. ارے بھائی یہی تو جملے کی قدر تھی. نبی یوسف ہو یا نبی آخر ہو, بچوں پہ بھی بھروسہ کر لے. اور قیمتی جملہ دے دوں, ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہے مشاہد کا جملہ, لیکن شاید کہیں پر کام آ جائے. کبھی کبھی کائنات کے بڑے ترین کارناموں میں فیصلہ بچے پہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ میرے اشارے؟ فیصلہ بچے پہ ہوتا ہے.
ایک بچے پہ فیصلہ چھوڑ دو. معصوم نے، پھر جملے کی قدر کیجئے گا، معصوم کبھی وسیلہ غیر معصوم کو نہیں بناتا. بڑا اعتراض ہے شہزادی جناب فاطمہ زہرا پر کہ گواہ لے کر کیوں نہیں آئی. تو بچوں کو گواہی میں لائیں، حسن اور حسین کو، کہ یہ ہے میرے گواہ، میں مباہلے کی معصومہ ہوں، میں مدینے کے گناہگار انسانوں کو گواہ بنا کر نہیں لاؤں گی، میرے گواہ یہ معصوم بچے ہیں. تو دربار نے کہا بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ہائے ہائے، قرآن کی رد کر دی. یوسف نے پہلے ہی کہہ دیا بچہ گواہی دے سکتا ہے. تو بہتر عزیز مصر تھا جس نے بچے کی گواہی سنی. یعنی اسے یقین بھی آ گیا. اب وہاں تک میں کہاں جاؤں کہ مریم سے یہودیوں نے کہا بچہ کہاں سے لائیں، اور 3 دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھو اس سے پوچھو. امت نے کہا، قوم نے کہا بچہ بھی کہیں بولتا ہے. مریم نے اشارے سے کہا پوچھو پوچھو بولے گا. ابھی تو پوچھا بھی نہیں تھا کہ بچہ بولا انی عبداللہ. سورہ مریم، میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں. میں نبی ہوں. معصومہ کے ہاتھ پر بچہ آ جائے تو بولنے لگے. وہ تو معصومہ کی گود کے پلے بچے تھے جو مدینے کے دربار میں آئے، جو مباہلے میں آ چکے تھے. ابھی عزیز مصر نے پوچھا بھی نہیں کہ جھولے میں جھولتا ہوا بچہ بولا. اس نے آواز دی، عزیز مصر اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا کار، اور اگر دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہے تو تیری زوجہ زلیخا خطا کار ہے. اب زلیخا کے ہاتھ میں دامن تھا. عزیز مصر سمجھ گیا. بھائی سمجھ تو گیا، مگر چلتر تو چلتر تھا. آہا، کہا عورت مقابل پہ تھی. عورت نبوت سے ٹکرا رہی تھی، عورت عصمت سے ٹکرا رہی تھی، عورت ہدایت سے ٹکرا رہی تھی. تو کسی مرد کو لے کر آتے نا یوسف، بچے کو لے کر آئے. یاد رکھیے گا، نبی اور امام کے مقابل اگر عورت آ جائے تو پھر بچوں ہی کی بات ہوتی ہے. حسن، کچھ یاد آ گیا؟ بس آپ کے لیے یہی کافی، بہترین دماغوں کے لیے یہی کافی. حسن، بھائی بچے ہی تو ہیں، نواسا نانی کے سامنے بچہ ہی، بہت احترام کے. یہ بچہ اور یہ عورت زلیخا. لیکن شکایت اس کی تھی کہ اس کو قید کرو، اس کو قید خانے میں ڈال دو. حداد کو بلاؤ، ہتکڑیاں بناؤ، بیڑیاں بناؤ، باندھ کے یوسف کو قید میں ڈال دو. فرمائش تھی زوجہ کی، کیا کرتا؟ تاکہ بات محلوں کی محل میں رہ جائے. اور نبی بھی چپ، بچہ بول دیا، عزیز مصر بھی چپ. مقابل میں کون ہے؟ جب مقابل میں ایسا ہوتا ہے تو امام اور نبی چپ ہو جاتا. ارے بھائی گھر کی بات گھر میں ہی رہے. تش تش بام نہ ہو. اب عورت خود چاہے تو ہوا کیا، دعوت میں تو چلی گئی، ساری رؤسا کی عورتوں نے گھیر لیا. شرم نہیں آتی تجھے؟ اتنے امیر کی زوجہ ہو کے ایک غلام پہ نگاہ ڈال دی. دیکھیں پھر چلتر، جب مردوں سے جیت گئی تو عورت سے جیتنا کیا مشکل ہے. کہنے لگی اچھا ہم پہ اعتراض ہے، تم نے یوسف کو دیکھا ہی نہیں، دعوت کرو، دعوت کرو. رکھ دو، لیمو رکھ دو،
بس ہاتھ میں لیمو اور چھریاں لے لینا، ہم بلاتے ہیں قید سے، وہ نقاب ڈالے ہوئے آئیں گے، دربان نقاب ہٹائے گا، بس اسی وقت چھریاں نیمبو پہ چل جائیں، چھری کاٹے اور پلیٹ، پتہ چلا مصر میں ایجاد ہو چکا تھا، ورنہ میز پہ چھری کا کیا کام؟ بڑے ترقی یافتہ تھے مصر والے، اور وہ بھی لیڈیز محفل میں، بزم میں، خواتین کی بزم میں۔ یوسف چلے، چہرے پہ نقاب، سب نے چھریاں اٹھائیں اور لیمو، زلیخا نے کہا کاٹو، ادھر چھری چلی ادھر نقاب ہٹی، سواری گزر گئی، جب یوسف گزر گئے کہا اب اپنے ہاتھوں کی طرف تو دیکھو، لیمو تو کٹا نہیں تھا، انگلیاں کٹ گئی تھی، اتنی مہو ہو گئیں، اتنی محب ہو گئی حسن یوسف میں کہ انگلیاں کٹ گئیں اور تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ محبت اسی چیز کا نام ہے، ہاتھ کٹ جائے پتہ نہ چلے، حسن سامنے ہو اور گلا کٹ جائے پتہ نہ چلے۔ اب تو سمجھو علی علی کیا ہے، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، گواہ ہے۔ سواری گزر گئی، انگلیاں کٹ گئی، زلیخا نے کہا دیکھا، آئے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ مصر کی یہ جتنی عورتیں دعوت میں تھیں روزانہ قید خانے کے دروازے پہ، یوسف ہم بھی ہیں، یوسف ہم بھی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا، بھیڑ لگ گئی۔ یوسف نے کیا کہا؟ یوسف نے کہا پروردگار قید خانے کا ایسا دروازہ بند کروا دے کہ نہ یہ ہمیں دیکھیں نہ ہم ان کو دیکھیں، بس ہم تیرا نام لیتے رہیں اور اسی گوشے تنہائی میں عمر گزار دیں۔ ہم عاجز ہیں، ان سے عاجز ہیں، ہم ان سے عاجز ہیں، ہم ان عورتوں سے عاجز ہیں۔ ایک نبی اگر یہ کلمہ کہے کہ ہم ان عورتوں سے عاجز ہیں تو تاریخ کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہم عاجز، ہم ان سے عاجز۔ گوشہ تنہائی مل گیا، عبادت میں مصروف ہو گئے، عرصہ دراز گزر گیا قید خانے ہی میں۔ ایک دن دو قیدی اور آئے، آتے ہی سو گئے۔ صبح اٹھے کہا ہم نے رات خواب دیکھا ہے۔ ایک نے کہا ہم نے خواب یہ دیکھا کہ سر پہ روٹی رکھی ہے اور پرندے صحرا کے چن چن کے کھا رہے ہیں، توڑ توڑ کے روٹی۔ دوسرے نے کہا ہم نے یہ خواب دیکھا کہ ہم ایک جام میں انار کا عرق نچوڑ کر بھر رہے ہیں۔ کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سولی دی جائے گی، تیری لاش کو درخت پہ لٹکا دیا جائے گا، پرندے تیرے دماغ کا گودا نکال نکال کر کھائیں گے، اور تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساتھی بنے گا اور اپنے ہاتھ سے بادشاہ کو جام پیش کیا کرے گا، تو مقرب ہو جائے گا بادشاہ۔ جس کو کہا تھا سولی چڑھے گی اس نے کہا لگایا اور دونوں ہم آواز ہوئے کہ ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہم نے کوئی خواب آپ نہیں دیکھا۔ یوسف نے کہا اب تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا، اب ہوگا وہی۔ یہاں پہ اللہ نے آیت دی یوسف میرا صدیق نبی تھا۔ اب پتا چلا سورہ یوسف میں صدیق کے معنی یہ ہیں کہ جو سچ بولے یا تصدیق کرے اسے صدیق نہیں کہتے، صدیق اسے کہتے جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ کہا تھا بچوں سے کہ کپڑے درزی لائے گا، یہ ہے صدیقہ۔ جنازہ آیا کہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے یا علی۔ جنازہ سامنے رکھ گیا، صفیں بن گئی، نماز جنازہ پڑھانے جا رہے تھے، آواز دی اس مردے کی نماز
مڑے چاروں طرف دے، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اس مردے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ 3 بار پوچھا کہ ہاں پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے پڑھا دیجئے۔ علی نے نیت کی اور پڑھا دی۔ جیسا ہی نماز پڑھا چکے، بس ایک بار مڑے چلنے کے لیے اور کہا لے جاؤ دفن کر دو، مردے کو زیادہ دیر نہیں رکھتے۔ یہ کہتے ہوئے چلے تھے کہ کوئی سامنے آیا، کہا علی زندہ ہے، ہم ایک زندہ کو لٹا کے لائے تھے صندوق میں، یہ مردہ نہیں، ہم تو آپ کا امتحان کر رہے تھے، آپ نے زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ کہ ہم نے مردہ کہہ دیا تو مردہ ہو گیا۔ بھائی میرے جملے کی قدر کیجئے گا، علی جس کو مردہ کہہ دے وہ مردہ، اور جسے کہہ دے جو ہماری محبت میں مر جائے زندہ۔ چادر ہٹاؤ دیکھو کہ زندہ ہے کہ مردہ۔ چادر ہٹی تو جو زندہ لیٹا تھا صندوق میں وہ مردہ تھا۔ علی نے بتایا جو کہہ دے صدیق وہی ہوتا ہے، جاؤ لے جاؤ دفن۔ یوسف نے کہا ہوگا وہی جو ہم نے کہہ دیا۔ اور سنو، ابھی قید سے چھوٹو گے، فرمان آیا قید سے نکالو دونوں کو، ایک کو پھانسی دے دو، ایک کو بادشاہ کے پاس پہنچا دو۔ جب وہ چلنے لگا یوسف نے کہا دیکھا ہماری تعبیر کا علم دیکھا، اب تم بادشاہ کے پاس جانا تو بادشاہ سے یہ کہہ دینا کہ ایک بے گناہ قیدی بغیر کسی جرم کے سزا کی پاداش میں قید میں پڑا، بادشاہ سے سفارش کر دینا کہ ہمارا معاملہ بھی نکال کر بادشاہ دیکھے۔ وہ گیا اور بھول گیا، بادشاہ کے پاس مقرب ہوا لیکن یوسف کا پیغام بھول گیا۔ ادھر قیدی چلے ادھر جبریل آئے، کہا یوسف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے خود ہی تو قید مانگی تھی، تم نے خود ہی تو قید مانگی تھی، قید اللہ سے مانگی اور آزادی کسی اور سے؟ کیا اللہ سے اگر کہتے تو وہ قید سے نہ چھڑا دیتا؟ آنسو چلے، توجہ کیجئے گا، آنسو چلے، نبی تھے نا بھائی، آپ کوئی سوال تو کر نہیں سکتے، سمجھ گئے کیا ہوا؟ اللہ نے بتایا کہ جس کو ہم کہہ دیں کہ وسیلہ یہ ہے، تو اب یہ سوچے پوری قوم کہ کوئی کمشنر، کوئی منسٹر، کوئی آفیسر سفارش کر کے نوکری دلا دے گا، لو لگاؤ اس دروازے سے، اس سے بڑا وسیلہ نہیں۔ یہ بتانے کے لیے یہ مجلسیں ہیں کہ پکارو تو ان کو پکارو اور یہی دعویٰ کرو کہ میری ہر سانس میں علی علی ہے۔ ہم کسی بڑے سے بڑے آدمی کی سفارش نہیں چاہتے، سفارش ان کی ہے یہاں بھی وہاں بھی۔ اب یوسف دیکھیے ہو گئے چپ، 14 سال قید بڑھ گئی، رہو اب قید میں ہی رہو، اب یہ نہیں کہتے چھوڑا دے، رو رہے آنسو آنسو آنسو، کوئی اور کام نہیں تھا، نمازیں پڑھو، سجدے کرو، کیا ان آنسوؤں سے آواز پہنچ جائے گی؟ پہنچ گئی، آنسو پسند آ گئے، 14 سال کے آنسو اللہ کو پسند آ گئے۔ تو 14 سال کے آنسو سے پسند آ جائیں تو جبریل آئیں پوچھیں اب بتاؤ کیا خواہش ہے، اور جہاں 1400 سال کے آنسو ہوں تو یہاں ملک آ کے نہیں پوچھیں گے خواہش کیا ہے، کیا خواہش ہے؟ 1400 سال سے آنسو دیکھ رہے ہیں، کیا خواہش ہے؟ اب کھایا جائے گا،
اب آزمایا جائے گا آپ کو بھی اور یوسف کو بھی. جبریل نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دو کہ پھر ہم اس کی بارگاہ میں مقرب ہو جائیں. جبریل نے کہا ایک ہی وظیفہ ہے جو آدم کا وظیفہ تھا، جو نوح کا وظیفہ تھا، جو ابراہیم کا. پکاریے علی 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 علی. دم ہما دم علی علی. قید میں ہر سانس میں یوسف کے علی علی تھا. ادھر علی علی کہا، قید کے دروازے کھل گئے. علی علی کا نام قید خانے کے دروازے کھلوا دیتا. قید خانے کے دروازے، ارے قید خانے کے دروازے تو بہت چھوٹی چیز ہے. جنت کے دروازے کھلوا دیتا. کھول نہیں دیتا دروازے، کھلوا دیتا ہے. دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے، میرنیس، دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. کھلوا دیے. اسٹیٹس والا حکم دیتا ہے اپنے ملازمین جو کھول دو دروازے. ہو رہا دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے، کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشا نے. زانوں پہ رکھا سر کو امام دو سرا نے، اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. اعلیٰ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے. سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا. حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حور تھا. حوران جنا گرد تھی اور بیچ میں حور تھا. حج کو جا رہے تھے شاہزادے امام حسن اور امام حسین. ایک بوڑھی کے مہمان ہوئے، ایک بزرگ کے مہمان ہوئے. اس بوڑھی نے بڑی خاطرداری کی. جب بچے چلنے لگے، شہزادے چلنے لگے، تو بچوں نے پوچھا ضعیفہ سے، آج اولاد نہیں ہے تیرے، اکیلے رہتی؟ کم میں ہوں اور میرا شوہر. کہ ہم نبی کے نواسے تجھے دعا دیتے ہیں اللہ تجھے بیٹا عطا کرے، اور جب بیٹا ہو تو اس کا نام حر رکھنا. وہ آزاد ہوگا، وہ گناہوں سے آزاد ہوگا. آزادی کا پروانہ تو پہلے دے دیا کہ اگر سارا کے یہاں 90 برس میں بیٹا ہو سکتا ہے اور زکریا کے یہاں 100 برس میں بیٹا ہو سکتا ہے اور ابراہیم کو 120 برس میں اسماعیل مل سکتے ہیں، ہم فقر ابراہیم ہو، فقر زکریا ہو، فقر سارا، ہم راستے سے گزر جائیں تو بیٹے دیتے ہوئے چلتے ہیں، چاہے راہب کو دیں یا مادر حور کو دیں. اسی سال اس کے ہاں بیٹا ہوا، نام حر رکھا. جانے ماں نے کیا سنایا ہوگا بچے کو کہ کم از کم بچے کے دل میں یہ تو تھا 33 برس کی عمر میں غازریہ سے شت فرات سے ماریا تک کی زمینوں کا ذمہ دار آج اپنی زمینوں پہ سو رہا ہے. ابھی زمین ذمہ دار کے پاس ہے، ذرا سا دور چلنا پڑتا ہے. ظاہر بیٹھے ہیں سب ہمارے پاس، روضہ حسین سے چلنا پڑتا ہے. تنہائی میں ایک روضہ اپنی زمینوں پہ آرام کر رہے ہیں. اندر داخل ہوں، زیارت فریم میں ہے تو پہلا ہی جملہ یہ ہے، اس پر سلام جو شجاعت تھا، جس میں تحور، جو فارس میدان تھا، اس پہ سلام. سلام لے لیا حر نے، لاکھوں سلام ہو رہے ہیں حر پر. کون سی کرن تھی محبت کی کہ خط آیا ابن ذات، تیری ذمہ داری کی طرف سے حسین ابن علی گزر رہے ہیں، تیرے پاس یہ پروانہ آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے کہ حسین کو وہیں تیری ملاقات ہو جائے.
اور گرفتار کر کے کوفے میں دارالامارہ میں ہمارے پاس لیا. بہادر تھا، شجاع تھا، بخدا فارس میدان تحور تھا. لاکھ 2 لاکھ جوانوں میں بہادر تھا. جو تاج سرے عرش ہو وہ در تھا. نارے دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا. میرنی بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا. 200 اپنے سپاہی لے کر نکل پڑا. صحرا کے راستے، ظاہر ہے میلوں کے پتھر تو نہیں لگے تھے، شاہراہیں تو نہیں بنی تھیں. ایک ایک میدان، ایک ایک صحرا میں ڈھونڈنا تھا. حسین کدھر سے نکل گئے، کدھر چلے گئے، حسین کہاں ہیں؟ ریگستان اور پیاس. جتنا پانی لے کر چلا تھا، مسافت کا پتہ ہوتا تو اس حساب سے پانی لے کر چلتا. حسین کو اپنی مسافت کے میل معلوم تھے، اس حساب سے پانی لے کے چلے. جزاک اللہ. میرے ایک ایک نقطے کو آپ فضائل اور مسائل کے جس طرح سمجھ رہے ہیں، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ. اور وہ منزل آ گئی. زہیر کا کچھ نظر آ رہا ہے. کھجور کے پیڑ ہیں، لشکر ہے، یہ نیزوں کی انیاں ہیں، گھوڑوں کے کان ہیں. کیا شجاع تھا بیٹا، شجاع. رکے رہو، دیکھو کیا چاہتے ہیں، آنے دو. 2 دن پہلے، کسی دن عرض کروں گا تفصیل سے، زہیر بن قین ابھی شامل ہوئے ہیں حسین کے ساتھ. الگ الگ چل رہے تھے، ابھی ساتھ ہوئے ہیں ایک منزل سے. کیا اب یہ منزل آ گئی؟ رسالہ قریب آیا تو زبان باہر، کچھ نہیں آتے ہی کہا. اپنا پروانہ، گورنر کا حکم سب بھول گئے. الاتش، پیاس، ہائے اس صحرا کی گرمی نے ہمیں مار ڈالا. پانی ختم ہو گیا، فرزند رسول، پانی ختم ہو گیا، ہم سب پیاسے ہیں. اللہ رے، اقتدار، حیبت اور شان حسین کی. بس ایک اشارے سے مڑے اور کہا عباس پانی پلا دو، پانی پلا دو. ایک جملہ کہا، بس عباس نے سر کو جھکایا. کہا بچوں کا ساتھ ہے، اگر راستے میں پانی ختم ہو گیا. کہاں عباس، ہم جانتے ہیں بچوں کا ساتھ ہے، لیکن یہ بھی تو سب اللہ کے بندے ہیں. آپ سمجھے محرم کیا ہے؟ محرم یہ نہیں بتاتا یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ حنفی ہے. محرم صرف یہ بتاتا ہے یہ انسان ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ انسان ہے. اگر حسین کا ہے تو یہ ہمارا بھائی ہے. یہ ہے پیغام. ہم نہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں، نہ کسی کو برا کہتے ہیں. صرف یہی پیغام ہے ہمارا. سب بھائی بھائی ہیں، جو کلمہ گو ہے وہ ہمارا بھائی. ورنہ حسین پانی نہ پلاتے. عرب میں سب سے قیمتی شے پانی. کہ عباس یہ خدا کے بندے ہیں، خزانے لٹا دو. مشکوں کے دہانے کھلنے لگے. اب حسین کا حکم تھا تو کون غلام اور کون آقا. علی اکبر بھی پانی پلا رہے ہیں، قاسم بھی پانی پلا رہے ہیں، اور محمد بھی پانی پلا رہے ہیں، خود عباس مشک لیے. ہائے سوکھے ہوئے صحرا میں سوکھے ہوئے دھانوں کو پانی دے کے حسین نے نانا کی امت کی زراعت کر کے درخت بڑھا دیے. ہے کوئی ایسا جو سوکھی ہوئی کھیتی کو اپنی دولت دے دے؟
بتایا پانی کیا ہے؟ اے اسلام کی کھیتی، اگر لہو چاہیے تو اس سے بھی سینچیں گے۔ حسین بتا رہے ہیں پانی قیمتی ہے یا لہو قیمتی؟ حسین کے علاوہ یہ کسی نے نہیں بتایا۔ اب حکم دیتے جاتے ہیں، ایک ایک صف میں چلتے جاتے ہیں، کہتے عباس تشت کو پورا بھرو، تشت کو پورا بھرو، اور دیکھو ہاں مشک کا دہانہ جب کھول کے کوئی پانی پینے آئے اور منہ لگائے مشک کے دہانے میں، اس وقت تک دہانے کو بند نہ کرنا جب تک وہ چلو نہ ہٹا لے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدھا پیاسا رہ جائے اور تم مشک ہٹا لو۔ علی اکبر، قاسم اور محمد بیٹا دیکھو خیال رکھنا، اونٹوں کے سامنے تشت پورے بھرنا پانی کے، جب تک جانور خود منہ نہ ہٹا لے تشت نہ ہٹانا۔ شان سے دنیا میں کسی نے پانی پلایا ہے؟ اسی کا حق ہے کہ اس کے نام پہ سبیلیں لگے، جس نے کربلا کے صحراؤں میں سبیلیں لگائی ہیں، دشمنوں کے لیے سبیلیں لگائی ہیں، تو آج ہم دوستوں کے لیے سبیلیں کیوں نہ لگائیں؟ سب پانی پیئیں۔ پہلی سبیل حسین نے لگائی کربلا کے راستے۔ ایک خود کہتا ہے حر کے رسالے کا سپاہی کہ بنی ہاشم کی فصاحت کو ہم پا ہی نہ سکے۔ حسین کرسی پہ تشریف فرما تھے، ایک چھوٹی سی مشک میں پانی بھرا ہوا تھا، تو ہم جا جا کے اس مشک کے دہانے کو ہلا ہلا کے چلو لگا رہے تھے، لیکن پانی نہیں نکل رہا۔ تو حسین نے ایک جملہ کہا کہ رابعہ کے دہانے کو کھول، تو ہم تب سمجھے کہ عرب میں چھوٹی مشک کو رابعہ کہتے تھے۔ یہ تھی فصاحت بنی ہاشم کی۔ بعد میں میرے سمجھ میں آیا کہ حسین بار بار کہہ رہے تھے کہ تو چلو لگا رہا ہے، دہانہ جب تک نہیں کھولے گا، اس کا تسمہ نہیں کھولے گا، پانی کیسے نکلے گا؟ یعنی کچھ اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ بند مشکوں میں چلو لگائے ہوئے تھے۔ ایسی ہے پیاس حر کے رسالے کی۔ تو وہ کہتا ہے حسین کرسی سے خود اٹھے۔ جب میں سمجھ نہ سکا تو حسین خود اٹھے اور آ کے اپنے ہاتھ سے تسمے کو کھولا اور کہا پانی پی لے، اور حسین نے پانی کو اس کے چلو میں گرانا شروع کیا۔ شیر ہو کے پی لے، شیر ہو کے۔ پانی ملا، پیاس بجھی۔ ایسے میں اذان کا وقت آ گیا۔ حسین کے مؤذن نے اذان دی، صفیں بند رہی تھیں کہ حسین مڑے کا حر اپنی نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ نماز پڑھے گا؟ حر نے کہا آقا نماز پڑھنے کا لطف تو آپ کے ساتھ، نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے۔ طے ہو گیا کہ ایک حسین کی نماز تھی اور ایک شام اور کوفے والوں کی نماز تھی، اور لطف حسین کی نماز میں تھا، اور حر وہی نماز پڑھنا چاہتا تھا۔ پورے رسالے نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب وہ وقت آیا کہ عباس خیموں کو بار کرو، سواریوں کو آگے بڑھاؤ، ہم آگے جائیں گے، کہ ایک بار بس اتنا ہوا کہ جب حسین بڑھے، پہلو میں ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر، سارے شہزادے ساتھ بڑھے تھے کہ حر نے اپنے گھوڑے کو حسین کے گھوڑے کے آگے، میں وہ جملہ کہا نہیں کرتا، ذاکرین کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں یہ کہوں۔ وہ تاریخ میں تو ہوا کرے جہاں عباس موجود ہوں، جہاں جوان بیٹا موجود ہو، سوچئے گا کبھی کیا حور کی مجال تھی؟ سد راہ یا تو آپ کوفے چلیں میرے ساتھ، کا مدینے واپس نہیں جانے دیں۔ کہا تو پھر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک تیسری راہ اختیار کرتے ہیں، نہ ہم کوفے جاتے ہیں نہ مدینے جاتے ہیں، اب ایک راہ پہ ہم چلتے ہیں تاکہ تیری شکایت بھی نہ ہو، تیری جاں بخشی بھی ہو جائے،
کو تو نہیں معلوم تھا، حسین کو وہ راستہ معلوم تھا۔ پتہ چلا حور آگے نہیں چلا، اس راستے پہ حسین آگے چلے، حور پیچھے پیچھے چلا۔ حور نے تو پہلی بار وہ راستہ دیکھا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ حور نے گھیر کر کربلا پہنچا دیا۔ یہ باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ حور نے گھیر کر پہنچا دیا۔ ارے حسین نے تو خود کہا اس زمین کو میں پہچانتا ہوں، یہ زمین میرے لیے ہے، میں اس زمین کے لیے ہوں۔ ملک نے تو خود رکاب کو پکڑ کر کہا حسین وعدہ گاہ آ گئی۔ اور جب نبی وہ زمین دکھا چکے ہوں علی کو، زہرا کو، ام سلمہ کو، حسین کو، تو کوئی گھیر کے کیا لے جائے گا؟ وہ اپنی قتل گاہ خود پہچانتے ہیں۔ حور ساتھ ساتھ ہے، حور ساتھ ساتھ ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ عرب کا عجیب جملہ تھا، اور وہی کہہ سکتا تھا جو پشتہ پشت سے صاحب نسل ہو، جس کا شجرہ اعلیٰ ہو، صرف وہ یہ جملہ بول سکتا تھا۔ اس لیے کہ عرب میں مجمع میں کسی کی ماں کا نام لے کر تخاطب کرنا اس کی توہین تھی۔ حسین نے توہین نہیں کی، حسین نے تنبیہ کی۔ توجہ کیجیے گا، یہ حسین کی بصیرت اور بصارت تھی کہ ماں کا نام لے کر اس کی زبان سے کچھ کہلوانا ہے۔ اگر آپ میرے اس جملے کو پا گئے اس وقت، میرے بہترین دماغ رکھنے والے سامعین، کوئی نام حور کی زبان پر جاری کروانا چاہتے تھے تاکہ جنت کا مستحق بنے، گویا حور کا فائدہ کروا رہے تھے۔ کیا چاہتا ہے؟ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ لفظ ماتم استعمال کر کے بتا دیا کہ پہلا شہید اور ماتم، اور ماتم کا تعلق ماں سے ہے۔ ایک ایک جملے کی قدر کیجیے گا، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، حور کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ موضوع نہیں بدلا ہے، یہ بھی خیال رہے۔ پہلا بیٹا حور کے ہوا۔ تاریخی ریسرچ کے جملے ہیں، میسم، کمیل، قمبر۔ سب کا ذکر آئے گا۔ حور، یہ سب وہ ہیں جن کے ہاں پہلا بیٹا ہوا تو نام رکھا علی۔ علی بن حر، علی بن میسم تمار، علی بن کمیل، علی بن جابر انصاری، علی بن قمبر۔ دیکھا علی والے علی علی کیسے کرتے ہیں؟ بیٹا ساتھ ساتھ ہے علی۔ گویا باپ بیٹے کا نام زبان پر لے تو اس کی طاقت، تو گویا عبادت کے لیے یہ لوگ نام رکھتے تھے کہ جب پکاریں علی علی، نہیں سمجھے؟ بیٹے کا نام رکھ کے چاہتے تھے ہر سانس میں دم ہمادم علی علی، رکھو رکھو یہی نام تاکہ ہر وقت ہو دم ہمادم علی علی۔ اور سیرت میں لاجواب بیٹے نکلے۔ ہوتا یہی ہے، پہلوٹی کے بچوں کے محبت کرنے والے نام علی رکھتے ہیں، اور روایت وہاں سے چلی آ رہی، علی بن حر۔ تو اتنا تو محبت کرتا ہے کہ بیٹے کا نام علی رکھا ہے، لیکن معرفت کی آخری منزل ہے زہرا تک پہنچنا۔ علی علی اپنی جگہ، معرفت کی منزل جو ہے وہ یہ ہے کہ علم کی روشنی ملتی ضرور ہے باب مدینۃ العلم سے، لیکن وہ کرن شہر علم سے، دروازہ علم سے ہوتی ہوئی پہلے در زہرا پہ سجدہ کر کے پھر منعکس ہو کر عالم کے دماغ تک پہنچتی ہے۔
بتایا ہے آپ کو، اس لیے کہ ام العلوم وہ ہے، شہر علم کی بانو وہ ہے، اور ادھر ذہنی روشنی چلی خانہ زہرا سے اور دماغ منور ہوا۔ کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں کرن چلی، میری طرف دیکھیے گا، شہر سے کرن چلی، شہر کے دروازے کو کرن نے پار کیا، زہرا کے دروازے کو چوما اور چلی کرن۔ اب کیا میں سائنس پڑھوں کہ کرن کی سپیڈ کیا ہے؟ کرن آنے کی سپیڈ کیا ہے؟ روشنی آسمان سے یہاں تک کتنے سیکنڈ میں پہنچتی ہے؟ بھائی نوری سال کہا جاتا ہے، سب سے تیز نور چلتا ہے نا۔ کیا دلیل دوں؟ گیا ہوگا یہ گگرین تو کتنے دنوں میں پہنچا؟ اب یہ جو راکٹ گئے ہیں کب پہنچیں گے؟ کوئی 7 سال پہلے چلیں، کوئی 10 سال۔ اور آپ کو اگر آسمان پہ جانا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ نور ہے نا۔ ارے کرن گئی، آسمان کو کرن نے چوما اور واپس آئی، یہ طاقت تو آپ کے پاس بھی ہے۔ کوئی انسان انکار کر سکتا ہے؟ یہ ہے نور کا سفر، آنکھ ہے نورانی۔ اور یہ سائنس کا فارمولہ ہے، یہ کوئی پرانی قدیم بات نہیں کر رہا ہوں۔ امام حسن سے پوچھا گیا آسمان و زمین کا فاصلہ کیا ہے؟ کہا ایک نگاہ۔ گئی اور آئی۔ آپ کی آنکھ میں اتنی طاقت کے جائے، دیکھے اور آ جائے۔ اور جو نور مجسم ہو وہ معراج میں جائے اور آ جائے۔ جب آپ کی نگاہ کو دیر نہیں لگتی تو اس کو کیسے دیر لگے گی؟ گیا اور آ گئے۔ کرن چلی شہر علم سے، باب علم سے ہوتی ہوئی در زہرا کو چوما اور چلی، اور کتنی دیر لگی؟ حسین نے کہا کیا چاہتا ہے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے؟ کرن چلی اور ٹکرائی اور اس نے کہا آپ کی مادر گرامی سیدت نساء العالمین ہے، میری کیا مجال؟ کرن آ گئی، میری زبان جل جائے۔ کرن نے معرفت کو ذہن میں داخل کیا۔ اب حر کچھ اور تھا۔ ریسرچ کے جملوں کی قدر کیجئے گا، دلیل کہاں سے میں لاتا کہ اب حر کچھ اور تھا؟ راستے میں نظر آیا۔ قسم کھا کر بتاؤ 1 محرم سے 9 محرم تک کہاں ہے؟ کوئی روایت دکھا دو۔ اس دن راستے میں نظر آیا، پھر شب عاشور نظر آیا 9 دن کے بعد۔ 9 دن کہاں ہے؟ نہیں سمجھے جملہ؟ اب حر کچھ اور ہے، اب وہ کہیں اور ہے۔ میرے سامعین کیا کرنا، سنو تو ایسے ہی سنو، فضائل سنو یا مسائل، تاکہ محفوظ ہو جائیں اور دلوں پہ لکھ لو 9 دن کہاں ہے؟ کوئی راوی بتا دے کہاں ہے؟ خیمے میں ہے، خیمے کے باہر ہے، میدان میں ہے، باہر نکلا ہے یا نہیں؟ کہاں ہے؟ پتہ نہیں کس معرفت کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہے، بس ہے کہیں ہے۔ 9 دن میں کچھ پا گیا، اور جب پا گیا تو اب اور پانے کی تمنا ہے۔ کرن مل گئی تو کرن تو روحانی ہے، کچھ مادی تحفہ ملے تاکہ دنیا دیکھے کہ کیا ملا۔ پا گئے نا میری بات کو؟ اب جب معرفت کی منزل پہ میں پہنچا ہوں، جب علم کی کرن ملی ہے، مودت کی کرن ملی ہے، تو کچھ ایسا ملے کہ یہاں سے وہاں تک میں رہوں۔ میں سمجھیے گا، دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دوزخ سے جو آزاد کیا حور کو خدا نے کھلوا دیے، فردوس کے در ہوتا کشا نے کس سے کھلوا دیے؟ کیوں کھل گئے دروازے؟ یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے، اور پھر کل انشاءاللہ عرض کریں گے کیوں کھل گئے دروازے۔ تو اب کچھ پا گیا، اور یہ کہتا ہوا علی بیٹا ذرا میرے ساتھ آؤ۔ ہاتھ کو تھاما، خیمے کے پیچھے گیا، کہ کان لگا کے سن، کچھ آوازیں آ رہی۔ کہاں بابا؟ یہ تو بچوں کی آوازیں ہیں جو پکار رہے ہیں الا تش، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔
کہا یہ پیاسی ہیں، کچھ سفر میں یاد ہے نا تجھ کو؟ حسین کا احسان یاد ہے نا؟ کہاں بابا، کون بھول سکتا؟ کہا تو کیا ارادہ ہے؟ بھائی سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ سردار لشکر کہتا ہے کہ حر نے اپنے گھوڑے کو لا کے سامنے سردار کے روکا اور ایک بار گھوڑے کو موڑا تو کہتا ہے میں سمجھا کہ حر کا گھوڑا پیاسا ہے، فرات پہ پانی پلانے جا رہے ہیں، اور ایک بار جب تیز گھوڑے کو حر نے دوڑائے تو پیچھے پیچھے کئی گھوڑے چلے، بیٹا، بھائی، غلام، کئی سوار چلے۔ پورے لشکر نے یزید کے دیکھا کہ شاید فرات کی طرف جا رہا ہے، لیکن فرات کی طرف جاتے جاتے جو رخ مڑا دریا کے کنارے سے تو رخ کچھ اور تھا۔ میر انیس کہتے ہیں زور بازو کا نمایاں تھا بھرے شانوں سے، دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے، اور برسیوں اڑتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے، اور آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے، آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہبانوں سے۔ اب تو رخ ہی بدلا، اور جب بارگاہ شروع ہو گئی، بارگاہ حسینی، کبھی عرض کر دوں گا تفصیل سے کہ جہاں روضہ حسین ہے اس کے 4 میل چاروں سمت جائیے، 4 میل مربع، یہ ہے حائر حسینی۔ حائر کہتے ہیں جہاں پانی آ جائے، اس لیے اسے حائر حسینی۔ 4 میل چاروں طرف جائیں، یہ اتنی زمین خریدی تھی، یہ ہے بارگاہ حسینی۔ حر کو بھی سرحد کا پتہ ہے، جب سرحد حسینی آ گئی گھوڑے سے کود پڑا، نالین اتار، امامہ پھینک دیا، بیٹے سے کہا یہ جیب سے رومال نکالو، میرے ہاتھ کس کے باندھو۔ دونوں ہاتھ جوڑے، بیٹے سے کہا کس کے میرے ہاتھ باندھو، یا ماما اٹھاؤ میرا چہرہ چھپا دو۔ کہا بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ یہ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہے حسین۔ کہ ہاتھ کیوں باندھیں؟ کہ میں خطا کار ہوں حسین کا، میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں تو خطا کار بن، میں ان کا خطا کار ہوں۔ چہرے پہ نقاب، ہاتھ بندھے ہوئے، بیٹا ایک طرف، بھائی ایک طرف، پیچھے پیچھے غلام۔ کچھ دور بڑھا تھا کہ بھائی نے اور بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ حر نے پوچھا بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا قاسم و اکبر آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ ادھر کا حال سنو گے؟ اکبر بڑھے، کہا بابا میں لینے جاؤں حر کو، اس کا بیٹا بھی تو ساتھ ہے۔ حسین نے کہا نہیں ہم جائیں گے، ہم اپنے مہمان کو لینے جائیں گے۔ علی اکبر نے کہا اس کا بیٹا بھی تو ساتھ ہے، بابا میں ساتھ چلوں؟ تو ایک بار عباس آگے بڑھے، کہا آقا اس کا غلام بھی تو ساتھ ہے، میں بھی چلوں؟ جزاک اللہ۔ آج پہلی محرم ہے اور آج آپ استقبال عزا کر رہے ہیں، خراج پیش کر دیجئے اس شہید کو جس کا نام زیارت میں امام زمانہ نے لے کر سلام کیا، اس کا غلام بھی تو ساتھ۔ بیٹے نے تکبیر کہی، کہا آپ کیوں تکبیر کی؟ کہا عباس آ رہے۔ کچھ دور بڑھا تھا، پھر تکبیر کہی، کہا اب حسین خود آ رہے ہیں۔ قریب آ گئے، قریب آ گئے۔ کہا حر یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ یہ ہاتھ کیوں باندھا ہے؟ گھٹنے ٹیک دیے زمین پر، قدموں پہ سر رکھ دیا، کہا میں آپ کا خطا کار ہوں۔ دونوں شانے پکڑ کے اٹھائے، سینے سے لپٹایا، کہا حر یہ ہاتھ کھولو، ہٹاؤ یہ ہمارا چہرے سے ہٹاؤ۔ حر آج میرا اللہ تم سے خوش ہے، میرا نبی تم سے خوش، میرا نانا، میرا بابا، ارے حر میری ماں تم سے خوش ہے۔